بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہسٹری آف الیکشن کے پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ 1970 اور 1977 میں کس طریقے سے انتخابات کرائے گئے۔ اسی طرح 1985 کے اندر پارٹی بیسس پر الیکشن نہیں کروائے گئے تھے۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ 1988 میں ایک دفعہ پھر سے جنرل ضیاء الحق نے انتخابات کا اعلان کر دیا، اور اس بار بھی پارٹی بیسس پر الیکشن نہیں ہونے والے تھے۔ لیکن 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کی موت ہو گئی، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارٹی بیسس پر الیکشن کروانے کا حکم جاری کر دیا، جس کے بعد اب پارٹی بیسس پر الیکشن ہونا تھے۔ 1988 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو دھکیلا جا رہا تھا، ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، ان کے کارکنوں کو اٹھایا بھی جا رہا تھا اور ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بھی تھا۔ لیکن اس کے باوجود 1988 کے انتخابات میں بے نظیر بھٹو الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے 93 سیٹیں جیتیں، جبکہ آئی جے آئی اتحاد، جس میں میاں محمد نواز شریف، جے یو آئی فے کے مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگ شامل تھے، یہ اتحاد ہار گیا۔ اس اتحاد کی کل سیٹوں کی تعداد 54 تھی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت بننی تھی، لیکن حکومت بنانے نہیں دی جا رہی تھی۔ بہرحال بعد میں طاقتور حلقوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ طے ہوا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت بے نظیر بھٹو اپنی گورنمنٹ تو چلائیں گی، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کو روکیں گی نہیں اور نہ ہی انہیں پوچھ سکے گی، جس کے بعد بے نظیر بھٹو کو گورنمنٹ دے دی گئی۔ یہ گورنمنٹ بھی زیادہ عرصہ تک چلنے نہیں دی گئی۔ 1990 میں صدر اسحاق خان نے آرٹیکل 582B کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو چلتا کیا۔ انہوں نے الزامات یہ لگائے کہ اس گورنمنٹ نے بہت زیادہ کرپشن کی، حکومت کا چلا نہیں سکے، جس کی وجہ سے میں نے یہ حکومت برخاست کر دی گئی، اور نئے الیکشن ہونے چاہیے تاکہ کوئی نیا بندہ، نیا چہرہ سامنے آئے۔ جس چہرے کی تلاش اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو ان کے پاس موجود تھا، لیکن وہ جیت نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس چہرے کا نام تھا میاں محمد نواز شریف۔ میاں محمد نواز شریف آئی جے آئی اتحاد کے ساتھ مل کر ایک دفعہ پھر سے 1990 میں اپنی قسمت آزما رہے تھے۔ 90 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو گئی اور آئی جے آئی اتحاد اس بار الیکشن جیت گیا۔ 1990 کے انتخابات کے بارے میں کچھ الزامات بھی ہیں۔ ایئر مارشل اصغر خان نے 2012 میں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی تھی۔ اس پٹیشن میں انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اسد دورانی پر یہ الزامات بھی عائد کیے کہ انہوں نے لوگوں کو پیسے بھی دیے ہیں تاکہ آئی جے آئی اتحاد الیکشن جیت سکے۔ بہرحال جو حقیقت جو بھی ہے، آئی جے آئی اتحاد بالآخرکار الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ 106 سے زائدہ سیٹیں آئی جے آئی اتحاد نے نکالی اور یوں بآسانی گورنمنٹ بنا لی۔ گورنمنٹ بننے کے کچھ عرصے بعد ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف کے تعلقات خراب ہوتے چلے گئے۔ 1993 میں وقت یہ آیا کہ صدر اسحاق خان کو ایک دفعہ پھر سے آرٹیکل 582B کا استعمال کرنا پڑا اور میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو بھی چلتا کیا۔ نواز شریف کی حکومت پر یہ الزامات لگائے گئے کہ کرپشن بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور تقریباً وہی الزامات تھے جو کہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کے اوپر عائد تھے۔ 1993 کے انتخابات میں اب ایک ڈیل ہو چکی تھی۔ وہ ڈیل بے نظیر بھٹو اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تھی۔ اسٹیبلشمنٹ اور بے نظیر بھٹو کے درمیان یہ طے ہو چکا تھا کہ 1993 کے انتخابات کے بعد گورنمنٹ بے نظیر کو دے دی جائے گی، لیکن وہیں پر بے نظیر بھٹو کے بھائی امیر مرتضیٰ بھٹو وہ ناراض ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے نواز شریف کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ سندھ میں انہوں نے نواز شریف کے حق میں کئی جلسے کیے اور بے نظیر بھٹو کے بہت زیادہ خلاف ہو چکے تھے۔ 1993 کے انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو نے گورنمنٹ بنا لی۔ بے نظیر بھٹو نے 89 سیٹس جیتیں، نواز شریف کی پارٹی نے صرف 73 سیٹس حاصل کی۔ پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنا لی۔ بہرحال 1993 کے انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو کو گورنمنٹ مل گئی اور پی ایم ایل این اپوزیشن میں بیٹھ گئے۔ امیر مرتضیٰ بھٹو کا قتل بھی اسی دورانیے میں ہوا، جس کے الزامات آصف علی زرداری کے اوپر بھی لگتے ہیں کہ انہوں نے ہی اس کا مرڈر کروایا ہے۔ جب 1997 کے انتخابات آئے تو سندھ کے لوگ بے نظیر بھٹو سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگ گئے تھے، کیونکہ امیر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا الزام بے نظیر بھٹو کے سر پہ تھا۔ حالانکہ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کی تھی
کہ میرے بھائی کا مرڈر میں نے خود نہیں کروایا بلکہ فاروق لغاری اس میں ملوث تھا، جو کہ اس وقت کے صدر تھے، اور بے نظیر بھٹو انہیں بھائی بھائی بھی کہتی تھی، لیکن اسی بھائی نے آئین کے آرٹیکل 582 کا ایک دفعہ پھر سے استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو چلتا کیا۔ 1997 کے انتخابات میں نواز شریف کی تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ہو گئے تھے، وہیں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جماعت نئی بن کر پاکستان میں آئی تھی، جو کہ آج اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد بھی اسی الیکشن میں رکھی گئی تھی۔ عمران خان کے ساتھ نواز شریف ڈیل کرنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان تیار نہیں تھے۔ نواز شریف نے انہیں 20 سیٹوں کی آفر بھی کی تھی کہ 20 سیٹوں پر ہم ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہ بالکل بھی تیار نہیں تھے، اور یوں الیکشن کے دن آ گیا اور نواز شریف 2/3 میجارٹی سے ملک میں الیکشن جیت گیا۔ 136 سے زائدہ سیٹیں نواز شریف نے جیتی اور یوں ملک میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ ملک میں گورنمنٹ بنا لی۔ گورنمنٹ بنانے کے بعد ہی انہوں نے سخت اقدامات کیے۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے بھی استعفیٰ لیا، اسی کے ساتھ ساتھ نیول چیف سے بھی استعفیٰ لیا گیا، اور صدر پاکستان فاروق لغاری سے بھی استعفیٰ لیا گیا۔ اس آئین کو بھی چینج کر دیا گیا جس آئین کے تحت ہی گورنمنٹ ختم کر دی جاتی تھی، یعنی کہ آئین کے آرٹیکل 582 کو برخاست کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے یہ آئین ختم ہو گیا اور یوں نواز شریف کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگی، لیکن مشکلات ابھی ان کے لیے اور آنا باقی تھی۔ 1999 میں ہی جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو گرفتار کروا دیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، کیونکہ ملک میں طاقتور ادارے کو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ نواز شریف کہیں زیادہ طاقتور ہی نہ بن جائے۔ نواز شریف ان کے لیے خطرہ ثابت ہو رہا تھا، اس لیے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں سعودی ولی عہد کی جانب سے دباؤ آنے کی وجہ سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ میاں محمد نواز شریف 10 سال ملک سے باہر رہے۔ 2002 کے انتخابات میں ایک ڈمی سے الیکشن کرایا گیا، اور ایک ایسی پارٹی جس کے 1997 میں ایک سیٹ بھی نہیں تھی، وہ پارٹی ہی نہیں تھی، لیکن 2002 میں PMLN-Q جو کہ کچھ عرصے میں ہی ابھر کر سامنے آئی تھی، اس نے 110 سے زیادہ سیٹیں جیت لی تھی، جس کے بعد یہ شک و شبہات ہیں کہ یہ ایک بالکل ہی ڈمی الیکشن تھے، کیونکہ اس میں جو پارٹی زیادہ مقبول تھی انہیں تو سیٹیں ہی نہیں ملی۔ PMLN جو کہ لاسٹ الیکشن میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ الیکشن جیتی تھی، 2002 میں اس کی محض 16 سیٹیں تھیں۔ بہرحال دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو 2008، 2013 اور 2018 کے الیکشن دکھائیں گے۔ پارٹ 3 دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔